بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 61 تک تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 62 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ اعراف کا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، پچھلے 2 ہفتے سے میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پا رہا تھا، تو آج الحمدللہ موقع ملا ہے تو میں آپ کے سامنے درس قرآن عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بھیجتے ہیں ہوائیں، بشرم بین یدی رحمتی، جو خوشخبری دیتی ہیں، بشارت دیتی ہیں سامنے آنے والی رحمت کا، مطلب بارش کا، حتیٰ اذا اقلت سحاباً ثقالاً، یہاں تک کہ جب ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقنا ہو تو ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو، لبلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، فانزلنا به الماء، پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں ہر طرح کے پھل، كذلك نخرج الموتى، اسی طرح ہم بھی نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کر سکو، نصیحت حاصل کر سکو، والبلد الطیب، اور جو شہر پاکیزہ ہے، یخرج نباتہ، اس کا سبزہ نکلتا ہے، بإذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، اس میں سے نہیں نکلتا مگر ناقص، کذالک نصرف الآیات، ہم اسی طرح پھیر پھیر کر آیات بتاتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو حق کو مانتے ہیں اور شکر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم بندگی کرو اللہ رب العزت کی، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی معبود نہیں ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، بولے سردار ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تجھ کو دیکھتے ہیں صریح بہکا ہوا، صریح گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، کہ اے میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں ہوں،
वलाकिन्नी रसूल मिर रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं भेजा हुआ हूँ तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं पहुँचाता हूँ तुमको अपने रब के पैगामात। व अंसहु लकुम, और नसीहत करता हूँ तुमको। व आलमु मिनल्लाहि, और मैं जानता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। तो ये तर्जुमा था। अब मैं आपके सामने तफसीर भी बताता हूँ कि गुज़िश्ता से पेवस्ता ये बातें हुई थी पिछले दर्स में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आराफ के लोगों का ज़िक्र किया और फिर इसके बाद जो नेक लोग थे उनका अंजाम बयान फरमाया और बुरे लोगों का अंजाम बयान फरमाया। फिर कायनात को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है उसका ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि इन्न रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया। फिर इसके साथ अर्श इलाही का तज़किरा हुआ और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां हैं जैसे सूरज, चाँद, सितारे और उनकी जो मुकर्ररा मकदार में गर्दिश है ये भी वाज़ेह फरमाया और ये बता दिया कि पैदा करना और अमर हुक्म देना ये अल्लाह ताला ही करते हैं। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारने के हुक्म के साथ दुआ करने का तरीका और मुनाजात करने का तरीका भी बतलाया कि गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए और पोशीदा तरीके से दुआ की जाए। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में फ़साद करने से मना फरमाया। ज़ाहिर है कि जो भी कुफ्र, शिरक और मासी करेगा वो ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगा और इसी की वजह से फिर इंसानों में फ़साद बर्पा होता है, अमन और सुकून तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो आज की दुनिया में बेचैनी की वजह यही बुरे अफ़आल हैं। ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्र वल बहर, ये इन्हीं की वजह से है। अमन व अमान ख़त्म हो चुका, कत्ल व गारतगिरी का दौरा है और फ़िरक़ा बंदी ज़ोरों पर है। हर शख्स को सुकून की तलाश है मगर मुश्किलात में इजाफ़ा ही हो रहा है। हर तरफ साजिशों का जाल बिछा हुआ है और शरीफ आदमी फूंक फूंक कर कदम रखता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपनी तमाम जो हाजतें हैं और मुश्किलात हैं उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को पुकारने का हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मुश्किल कुशा और हाजत रवा हैं। और ख़ौफ और उम्मीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ही मांगना चाहिए, यानी हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से खौफ ज़्यादा रहना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कभी मायूस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूस होना फिर काफिरों का शिआर है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश का तज़किरा फरमाया कि आलम बाला का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। फिर इसके बाद ज़मीन और जो मुताल्लिक़ ज़मीन के हैं उनका तज़किरा फरमाया। 2 निशानियाँ ख़ास तौर से क़यामत और वही का बतौर ख़ास तज़किरा किया। चुनांचे अब आगे इरशाद फरमाते हैं बादलों के बारे में, वहुवल्लज़ी युरसिलुर्रियाह, अल्लाह ताला वही हैं जो हवाओं को चलाते हैं, बुशरम बैन यदै रहमती, जो बारिश से पहले खुशखबरी देने वाले हैं। बारिश से पहले आमतौर पर खुशगवार हवाएं चलती हैं जो बारिश की आने की खुशखबरी देते हैं, लेकिन इन हवाओं को कौन चलाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन हवाओं को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। हवा खुद ब खुद नहीं चलती। जो साइंसदान और जो मौसमियात वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि मानसून हवाएं बारिश लाती हैं, तो वो सिर्फ़ अंदाज़ा बताते हैं। हवाओं का रुख तो बता सकते हैं कि किस तरफ जा रही हैं, लेकिन इस तरफ उनको कौन ले जा रहा है और फ़िज़ा में उठाए कौन फिरता है, ये सब बातें उनकी निगाह से ओझल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि वो अपनी कुदरत ताम्मा और हिकमत बालिगा इसके साथ हवाओं को अपनी मर्ज़ी के रुख पर चलाता है। जब कोई ज़मीन का खित्ता सख्त प्यासा होता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से हवाएं चलती हैं। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि जब हवा ज़ोर से चले या आंधी आए तो उसे बुरा भला मत कहो, ला तसब्बुर रियाह, ये तो अल्लाह ताला के हुक्म से चलती हैं, इनका क्या कसूर है। फरमाया जब हवाएं तेज़ चलें तो यूँ कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा उरसिला व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा उरसिला।
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ہواؤں سے بہتری کا، اور جس مقصد کی بہتری کے لیے ان کو چلایا گیا، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے اور اس شر سے جس کے لیے انہیں چلایا گیا۔ ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، یہ خیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور شر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بارش تباہی کا سامان بن جاتی ہے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کی بارشوں سے فصلوں کو سخت نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، اور فصل کا اکثر حصہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس کا اعلان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر اور شر دونوں طریقے سے آزماتے ہیں۔ لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اسکیمیں بناتے ہیں اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری فلاں حکمت عملی سے یہ ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی شامل حال ہو تو ہی کام بن پاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے، نہ کہ غرور اور تکبر کرنا چاہیے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی رحمت کی امید نہیں رکھتے اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ سائنس کا، ٹیکنالوجی کے اوپر اور اپنے کمال پر بھروسہ کرتے ہیں اور مادی وسائل ہی کو اول اور آخر سمجھ بیٹھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، عذاب آتا ہے، اور پھر وہ نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی بھیجتے ہیں بارش کو۔ یہ بارش عذاب کا بھی پیغام لاتی ہے اور خوشخبری بھی لاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بادل اٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے۔ ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور، آپ بادلوں کو دیکھ کر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ تو اس سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ عام طور پر رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں، مگر آپ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے یہ بادل ویسے نہ ہوں جو قوم عاد پر اٹھے تھے۔ اس قوم پر پہلے 3 سال تک بارش نہ ہوئی، سخت قحط پڑ گیا، گرمی کی وجہ سے مخلوق تڑپ اٹھی، اور پھر یکایک بادل آئے، لوگ خوش ہوئے اور بول اٹھے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل بارش برسائیں گے۔ تمام لوگ بادلوں کے نیچے جمع ہو کر بارش کا انتظار کرنے لگے، مگر ان بادلوں میں قوم کی ہلاکت کا سامان تھا۔ اچانک اوپر سے آگ برسی اور قوم کو ہلاک کر دیا۔ گرجے کے بادلوں میں خیر کی بھی علامت ہو سکتی ہے اور شر کے بھی پہلو ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اور شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہیں جو باران رحمت کی خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو چلاتے ہیں، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، جہاں تک کہ جب یہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادل پانی کی نمی کی وجہ سے بھاری ہو جاتے ہیں جنہیں ہوائیں اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں بارش برسانا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سقناہ لبلد میت، سقناہ لبلد میت، جہاں بارش برسانا مقصود ہو تو ہم اس کے ذریعے پانی نازل کرتے ہیں۔ جب کوئی زمین کا حصہ خشک ہو جاتا ہے، انسان اور جانور پانی کو ترسنے لگتے ہیں تو ہم ہواؤں کو اس طرف چلا دیتے ہیں جو بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور مردہ زمین کے لیے سیرابی کا انتظام کرتی ہیں، اور پھر جس قدر بارش برسانا ہماری حکمت کے مطابق ہوتا ہے اتنا برسا دیتے ہیں۔ اگر راحت مقصود ہو تو ضرورت کے مطابق وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم آسمان سے ایک مقدار کے مطابق پانی نازل کرتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ہم اس سے نکالتے ہیں سب طریقے کے پھل، ہر قسم کے پھل۔ سورہ نبأ میں بھی آتا ہے کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، کہ ہم اس کے ذریعے پھر غلے، سبزیاں اور گھنے باغات پیدا کرتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، لوگ جو سفر کرتے ہیں مریخ پہ، وہ لوگ پانی ہی ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر ضرور زندگی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر کلام پاک میں فرما دیا کہ پانی برسا کر پھر اس سے پھل وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔
وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ سورہ انبیاء میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے حیات بخشی، ہر چیز کا انحصار پانی پر ہے، یہاں تک کہ تمام جانداروں کی زندگی پانی سے وابستہ ہے۔ انسان کی پیدائش بھی پانی کے قطرے سے ہوئی، اور یہی حال تمام جانوروں کا، درندوں کا، پرندوں کا اور کیڑوں کا ہے۔ جس طرح جاندار کی تخلیق پانی سے ہوئی، اسی طرح جسم کے تمام اعضاء کو قائم رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسانی جسم میں پھر خون کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں تقریباً 70 سے 80% پانی ہے، اور اسی طرح جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی 70 سے 80% تک پانی ہوتا ہے، 70 to 80% تک پانی ہوتا ہے، اور باقی 20 سے 30% دوسرے اجزاء ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے تمام چیزیں ایسی بنائی ہیں۔ جب خون انسانی جسم میں حرکت کرتے ہوئے آرگن سے گزرتا ہے تو متعلقہ آرگن بلڈ سے اپنی مطلوبہ غذا حاصل کر لیتا ہے، اور باقی چیزوں کو دوسری چیزوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، دوسرے آرگنز کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح سے ہر آرگن بلڈ سے اپنا حصہ لے لیتا ہے اور گرو کرتا رہتا ہے، اور جو ویسٹ کو نکالنے کے لیے چیزیں ہیں ان کا سسٹم دوسرا ہے، اس کے لیے پھر دوسری نالیاں اور راستے مقرر ہیں جن کے ذریعے سے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ خون پھیپھڑے میں آ کر بھی صاف ہوتا ہے، لنگس میں آ کر بھی صاف ہوتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں سے نکل جاتی ہے اور آکسیجن شامل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کڈنی سے بھی فلٹریشن ہوتا ہے۔ بہرحال پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی کو بھی شامل فرمایا، اور پھر پانی کی قدر ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جہاں پانی کم ہوتا ہے۔ جہاں پر ریگستان ہے وہ لوگ پانی کے لیے کہ کتنی کوششیں کرتے ہیں، میلوں دور جا کر کے گڑھوں میں سے پانی لاتے ہیں، اور بعض کنٹریز میں تو باقاعدہ سمندر کا پانی اس کی تصعید کر کے پانی کو بناتے ہیں، وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال ہمارے ہاں پانی کی قدر نہیں ہے، کیونکہ 20 سے 25 فٹ پر پانی نکل آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پانی کی قدر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شریعت نے اسراف فی الماء کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ غسل اور وضو کی ضرورت کے لیے بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کا منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر نہر پر بیٹھ کر بھی وضو کرو تو اسراف نہ کرو۔ بہرحال فرمایا کہ ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف چلا کر اس سے پانی برساتے ہیں، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، کہ جس طرح ہم زمین سے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ جس طرح بارش برسا کر پانی سے سبزیاں پیدا کیں، اسی طرح قیامت کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی بارش برسا کر مردوں کو قبر سے نکالیں گے۔ سورہ عبسہ میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو قطرہ آب سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا اور اس کا راستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دے کر قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہیں گے اللہ رب العزت تو پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر سورہ انفطار میں بھی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بارش اور سبزہ اگانے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اسی طرح مردوں کو بھی نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، جو اللہ رب العزت زمین سے پھل اور پھول نکال سکتے ہیں، وہ ایک حکم کے ذریعے مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے، اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ یہ مثالیں اور دلائل اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اگر ان دلائل قدرت پر غور کرو گے تو تمہیں قیامت کے دن پر بھی یقین آ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاؤ گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ظاہری حیات کے لیے پانی
نازل فرمایا، اسی طرح باطنی حیات کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کو نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بالکل بارش کی طرح ہے۔ جب بارش سخت حصے پر پیدا ہوتی ہے یا بارش سخت حصے پر برستی ہے یا ٹیلوں پر برستی ہے، پتھر پر برستی ہے تو وہ بہہ جاتی ہے۔ وہ خطۂ ارض، وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، بارش سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب بعض مقامات پر گڑھے اور تالاب ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو پانی ان نچلے مقامات پر جمع ہو جاتا ہے، جس سے انسان اور جانور تو فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس پانی سے لوگ تو کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں اور خود بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن زمین کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم کی زمین نرم اور ہموار اور قابل کاشت ہوتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی جذب کر لیتی ہے، پھر اس میں سبزیاں، پودے اور طرح طرح کا غلہ اناج پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہترین قسم کی زمین ہوتی ہے جو بارش سے پورا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان بھی تین ٹائپس کے ہوتے ہیں، تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پتھر دل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی اور ہدایت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت کی بارش ہوتی ہے تو یہ ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اور بعض لوگ جو دوسری قسم ہے وہ نشیبی زمین کی طرح یا ہدایت اور وحی الہی سے خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے مگر دوسروں کے لیے بڑا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور اس سے دوسروں کو فائدہ کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر تحریر اور تقریر کے تمام ذرائع شامل ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ کہ کہیں پر کسی کی مدد کر دی دین کے اشاعت میں، خود تو دینداری پہ نہیں آتے لیکن لوگوں تک پیغام پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نرم اور ہموار زمین کی طرح ہیں کہ وہ ہدایت سے اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ جس طرح زمین اپنے اندر پانی جذب کر کے پھل اور غلہ پیدا کرتی ہے، اسی طرح یہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہدایت ہے اور وحی ہے اس کو بارش سے تشبیہ دی، کہ جس طرح بارش سے تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں اسی طرح انسان بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں اس انداز سے بیان فرمایا، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ جو پاکیزہ شہر ہے یعنی اچھی بستی جس کی زمین زرخیز ہو، وہاں کے پودے اپنے رب کے حکم سے نکلتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہے تو اس کی برداشت بھی اچھی ہوگی۔ البتہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو ناقص اور نکمی زمین ہوتی ہے، خراب زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے خراب پودے ہی نکلتے ہیں۔ نکما ناقص اور فضول چیز کو کہتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر گھاس پھوس، کانٹوں اور جڑی بوٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ زمین کی خاصیت اچھی نہیں ہوتی۔ اور سورہ اعراض میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے مختلف حصے ہیں، کوئی خشک ہیں، کوئی ریتیلے، کوئی سخت، کوئی کلر والے اور کوئی بالکل بیکار۔ ایسے خطوں میں ناقص چیز ہی پیدا ہوگی، کسی کام کی چیز کی توقع نہیں ہو سکتی۔ انسان کی استعداد کا بھی یہی حال ہے، جس کی کیپیسٹی اچھی ہوتی ہے وہ ہدایت سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کی کیپیسٹی استعداد خراب ہو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں تو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، وہ بالکل برحق ہے، مگر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہی خراب ہے، اپنی صلاحیت ہی خراب ہے، جو ہدایت کو قبول نہیں کر سکتی اور نیکی سے محروم رہتی ہے۔ اور یہ اور ایک بات ہے کہ ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، نیچر پر پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان خود اپنی استعداد اور صلاحیت کو خراب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر ہدایت اثر انداز نہیں ہوتی۔ گناہ کر کے اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں، یا پھر اپنے اندر تکبر پیدا کر لیتے ہیں، یا پھر بلا وجہ کی عناد اور دشمنی، علماء کرام سے بغض اور لڑائی، جس کی وجہ سے پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں
اور پھر ہدایت اثر نہیں کرتی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اور اسی طرح ہم اپنے دلائل کو مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بادل اور بارش اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اسے پا کر بھی جب لوگ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر اس رحمت کو زحمت میں بدل دیتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بادل اور ہواؤں کو سزا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، لہٰذا ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا فرمان ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ شکر کریں۔ اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر بھی کلام پاک کی بہت ساری صورتوں میں آتا ہے۔ ایک مستقل صورت کلام پاک میں نوح علیہ السلام کے نام سے ہے، اور اس صورت میں صرف آپ کا، آپ کی قوم کا اور طریقۂ تبلیغ کا تذکرہ ہے، اور بعض دیگر صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اہم شخصیت نوح علیہ السلام کی ہے، چنانچہ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز لوگ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سفارش کرنے کے لیے کہیں گے تاکہ حساب کتاب شروع ہو، کیونکہ لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس سلسلے میں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور عرض کریں گے اِنَّكَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، کہ اے نوح علیہ السلام آپ اہل زمین کی طرف اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام اور آپ کے درمیان تو اور بھی انبیاء ہیں، جیسے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، مگر ان کے ادوار میں حضرت نوح علیہ السلام جیسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جن کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہم ترین شخصیت ہیں، ان کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ تفسیری روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متوح صالح بن اخنوق بن برد بن محلیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم۔ اخنوق کے بارے میں پھر اختلاف ہے کہ یہ وہی ہیں جن کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے یا کوئی اور، کیونکہ ادریس علیہ السلام کا دور حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان آتا ہے، اور دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے، اور سب سے پہلے قلم اور لکھنے کا طریقہ انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ اور تفسیر مدارک میں یہ بھی آتا ہے کہ کپڑا سونے کی سوئی اور مشین وغیرہ یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد فرمائی۔ آپ پر کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے تھے جن میں دنیا کی تعمیر اور ترقی کے لیے اسباب معیشت کا تذکرہ تھا۔ اسی طرح شیس علیہ السلام کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یا نہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یا 10 صدیاں یا 10 نسلیں گزری ہیں، آپ 10ویں نسل میں تھے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے متعلق بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کا نام سکن تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو جس شخصیت کے پاس سکون میسر آیا تھا وہ نوح علیہ السلام تھے۔ بعض نے آپ کا نام شاکر یا یشکر بھی بتایا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے، اور سورہ بنی اسرائیل میں آپ کے متعلق ایسا تذکرہ بھی آتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، آپ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے حوالے سے اپنی تفسیر میں آپ کا نام عبد الغفار اور لقب نوح لکھا ہے۔ نوحہ رونے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ اپنے قوم کی حالت پر بہت زیادہ روئے تھے اس لیے آپ کا لقب نوح مشہور ہو گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بہت رویا کرتے تھے، اس لیے نوح کے نام سے مشہور ہوئے۔
بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک بدصورت کتے کو دیکھا جو بہت بیمار تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے بد شکل کتے، اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا کی اور اس نے عرض کیا کہ اے نوح علیہ السلام، کیا آپ مجھ پر عیب جوئی کرتے ہیں یا میرے پیدا کرنے والے پر؟ کتے کی اس بات سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور اس غلطی پر پھر مدت تک روتے رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب جوئی کی ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ بعض نے آپ کے لقب نوح کی یہ بھی وجہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ اچھا، جب نوح علیہ السلام کے اوپر وحی اترنا شروع ہوئی، اس کے متعلق بھی بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 240 سال تھی، بعض روایات میں 400 سال کا بھی تذکرہ آتا ہے، مگر راجح بات یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ کلام پاک میں موجود ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ آپ اپنی قوم میں 50 کم ہزار یعنی 950 سال ٹھہرے اور تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم کے لیے بدعا کی تھی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ باقی نہ چھوڑ، اس میں سے جو کوئی بھی زندہ رہے گا تو بہت پریشانی ہوگی۔ آپ نے قوم کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا بھی دیا تھا، سورہ ہود میں اشارہ کر دیا تھا کہ اب تیری قوم میں کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی رہیں گے۔ آپ مایوس نہ ہو، اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر بددعا کی پاداش میں جب طوفان آیا تو قرآن اور تورات کے مطابق سارے کے سارے کافر ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی کافر بیوی اور نافرمان بیٹا کنعان، وہ بھی طوفان میں بہہ گیا، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اور اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زمین پر موجود رہے، تاہم راجح بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد آپ 60 سال تک زندہ رہے۔ اور پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اطول الانبیاء تھے عمر کے اعتبار سے، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عمر نوح علیہ السلام کی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی عمر 1300 اور 1400 سال ہے، اور مگر سب سے کم عمر 1050 سال منقول ہے، اور اس کے برخلاف آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اس میں سے بھی 40 سال کم جو انہوں نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، اور اس کا ذکر پھر مسند احمد اور دوسری کتب میں موجود ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر، فقال، اور انہوں نے اپنی قوم سے یوں خطاب کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ابتدائی تعلیم یہی رہی، سب نے توحید کا درس دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہوئے، اولیاء کرام، بزرگان دین اور علماء، سارے کے سارے سب کا پہلا سبق توحید کا ہی رہتا ہے۔ تمام جو سلسلے کے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کی تربیت اسی کلمہ توحید سے کرتے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلا درس یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اس کے بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ بنیادی طور پر بڑا دن قیامت کا دن ہے، یہ لمبا بھی ہوگا اور محاسبے اور مشکلات کے اعتبار سے بھی بڑا دن ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس بڑے دن کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، اور اس کو یوم الآخر یعنی دنیا کا آخری دن، لاسٹ ڈے بھی کہا گیا، کہ اس دن یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا
اور دوسرا نظام شروع ہوگا، اور اسی لیے اسے عظیم دن بھی کہا گیا۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ قال الملأ، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو مٹانا چاہتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی سچائی کی مخالفت ہوئی، حق کی مخالفت ہوئی، اس میں بڑے بڑے لوگ اور سردار اور امراء ہی پیش رہے۔ ہر نبی کے جو اولین پیروکار ہیں وہ غریب ہی ہوتے ہیں، اور صاحب حیثیت لوگ ہمیشہ مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ اگر وہ نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ان کی سیادت ختم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک اسلام کے خلاف لڑتے رہے، پھر تھک ہار کر دین میں آئے۔ آج بھی حق کی مخالفت کرنے والے امراء ہی ہوتے ہیں۔ غریب اور مڈل کلاس کے لوگ تو پھر بھی مان لیتے ہیں، مگر مالدار اور خصوصاً جو گورنمنٹ کے بندے ہیں وہ ضرور حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں دین کو تقویت حاصل ہوگی، وہ بالکل بے وقوف ہے۔ جب تک یہ لوگ موجود ہیں دین کو غلبہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ نہ خود قبول کرتے ہیں کوئی بات، نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، ان کے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو حکومت کے کارندے جیسے کرتے ہیں لوگ بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ اگر یہ بات کو مانیں گے تو وہ بھی مان لیں گے۔ تو بہرحال غریب لوگ زیادہ حق کو قبول کرتے ہیں بجائے امراء کے، امیروں کے، وزیروں کے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جب سرداروں نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ آپ معاذ اللہ کھلی گمراہی میں ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے پھر جواب دیا تھا۔ اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا۔ مکہ مکرمہ کے جو سردار تھے وہ انہیں مجنون بلاتے تھے معاذ اللہ، کہ آپ معاذ اللہ پاگل ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عاقل الناس تھے، اور نبی ویسے بھی اپنی قوم میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، تو مکے والے بھی آپ کو دیوانہ کہتے۔ اگر کوئی ملنے کے لیے آتا تو اسے ٹالنے کی کوشش کرتے کہ تم کیوں اس پاگل سے ملنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ، چھوڑو اسے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، تم اس کی بات سن کر کیا کرو گے۔ تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کے اوپر جب ان کی قوم کے سرداروں نے گمراہی کا الزام لگایا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم، میں گمراہی میں ملوث نہیں ہوں۔ قوم نے آپ کے متعلق ضلال کا لفظ استعمال فرمایا تھا، یعنی آپ گمراہ ہیں، مگر آپ نے ضلالۃ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی میں بھی اور گمراہی میں بھی مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو حق پر ہوں۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو وہی بات کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، میں غلط بات اور گمراہی کی بات کیسے کر سکتا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ ہر نبی کا یہی کام ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے آگے امت تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے گویا رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کی بات کرتا ہوں تاکہ تم کفر اور شرک سے بچ کر جہنم سے بچ جاؤ۔ تو مجھے تو تمہاری خیر خواہی منظور ہے اور میں تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے گمراہ بتا رہے ہو۔ خدا ذرا سے سوچو تو صحیح کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، الدین النصیحہ،
دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے، ہر کسی کے لیے بھلا سوچنے کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی نصیحت کی بات اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک نہ کیا جائے۔ رسول کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع کی جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ کتاب کی تصدیق کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے سامنے سچی بات کی جائے، ان کو صحیح مشورہ دیا جائے۔ اور اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اور جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے لیے ایمان، نیکی، تقوی اور طہارت کو پسند کرے۔ جو آرام اور راحت خود اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اور حتی المقدور ان کی اعانت کرے، ان کی مدد کرے۔ کسی کو برائی سے روک دینا بھی اس کے لیے بہت بڑی خیر خواہی اور مدد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور نصیحت کی اچھی طرح وضاحت اس حدیث میں فرما دی ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اب قوم سے کہا کہ مجھے گمراہ نہ سمجھو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور خیر خواہی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا ہر نبی کہتا آیا ہے، انی لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ اور پھر فرمایا وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پاس قطعی اور یقینی علم ہے، میرے پاس وحی آتی ہے جس کے مطابق میں خود بھی عمل کرتا ہوں اور پیغام تم تک بھی پہنچاتا ہوں۔ میں ایمان اور کفر دونوں کے انجام سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے مگر تم مجھ پر گمراہی کا الزام لگاتے ہو۔ اب آگے کی آیت میں بھی نوح علیہ السلام کا کنٹینیو تذکرہ ہے، انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کو کور کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ جو بارش برستی ہے، کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا سائنٹیفک ایکوپمنٹ نہیں ہے، کوئی کیمیکل ایسا نہیں ہے جو بارش کو برسا دے۔ جو بارش برستی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے برستی ہے، اور جب بارش برسے تو ہم لوگوں کو بارش کے خیر کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو قیامت کے دن کا ہمیشہ استحضار رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کے سامنے پیدا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت جیسے پانی سے پیڑ اگا دیتے ہیں، سبزہ اگا دیتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی اگا دیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور حساب کتاب کو فیس کرنا ہوگا۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے بعض اوقات ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو امید یہ ہوتی ہے کہ فلاں امیر، فلاں وزیر اگر ہماری بات مان لے تو اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ سب مانیں گے، تو ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ غریبوں میں کام کریں، اور غریب آسانی سے دین کے کام میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، اور حق کو قبول کرنے کا مادہ غریبوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ غریبوں پر فوکس کریں، امراء کے پیچھے نہ جائیں۔ اور جو بھی پرانی امتیں ہیں اس میں یہ بات واضح ہے کہ جتنے بھی امراء ہوئے ان لوگوں نے دین کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سب کی خیر خواہی کریں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، کتاب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم لوگوں کو ایک کامیاب فرما دیں گے، اور ہم لوگوں کو جو قیامت کے دن کا امتحان دینا ہے اس میں انشاءاللہ سرخرو فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، جو گناہ دن میں کیے اسے معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے اسے معاف فرما۔ اللہ، جو کر کے بھول گئے اسے معاف فرما۔ اللہ، جو یاد ہے اسے معاف کر دیجیے۔ رب کریم، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور آپ نے بھی کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ، رزق میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں برکت عطا فرمائیے، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیے، عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرمائیے، اپنی رحمتیں شامل حال فرمائیے۔ اللہ، پریشانیوں سے نکال دیجیے، الجھنوں سے نکال دیجیے۔ اللہ، اٹکے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجیے۔ اللہ، بگڑی بنا دیجیے۔ رب کریم، ہمیں بھی اپنے در کا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہ، کتنے مبارک لوگ ہیں اللہ آج یوم الترویہ میں، اللہ منی میں، اللہ خیمہ زن ہیں۔ اللہ، سب کے حج کو قبول فرما۔ اللہ، سب کے حج کو قبول فرما، سب کے عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ، ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرما۔ اللہ، تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ، ہماری بھی بڑی خواہش ہے، رب کریم آپ اسباب بنا دیجئے۔ اللہ، اپنے در پر بلا لیجئے۔ اللہ، جو مانگا عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرمائیے۔ اللہ، پریشانیوں کو حل کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ جتنی بھی بری باتوں سے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔